شلوم سی عائشہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو ہم رود کی کتاب میں سے رود کی کتاب پر بائبل سٹڈی کر رہے ہیں۔ رود کی کتاب پر سیریز جاری کر رہے ہیں۔ تو آج کا اس کا ایپیسوڈ ہے، جو آج کا ویڈیو ہونے والا ہے، آج کے ایپیسوڈ میں ہم جو شروعاتی رود کی کتاب میں پہلے باب میں نام ہے اور ان ناموں میں سے سیکھیں گے۔ تو رود کی کتاب میں ایک نام ہے ایلی ملک، تو ساتھ میں یہ نام عبرانی میں سے سیکھنے والے ہیں، عبرانی بھاشا میں سے۔ تو ساتھ میں ہم حوالے بھی بتائیں گے، کیونکہ سبھی ہبرو نہیں جانتے، تو اس لیے جو کوئی بائبل پڑھتا ہے تو وہ اکثر کہتا ہے کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے، تاکہ اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ہر ایک بائبل جو ہے وہ ہندی میں پڑھتا ہے، انگلش میں پڑھتا ہے اور پنجابی میں پڑھتا ہے، تو ٹرانسلیشنوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ تو لیکن جو پرانا عہد نامہ ہے وہ عبرانی میں لکھا گیا ہے، اور جو نیا عہد نامہ ہے وہ گریک میں یعنی یونانی میں لکھا گیا ہے۔ تو اس نام میں سے ہم آج کے اپدیش میں سے فضل اور سچائی کی روح سے، روح القدس کی مدد سے، مکاشفہ کی روح سے روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ ایلی کہتے ہیں خدا کو، مطلب پورا نام ہے رود کی کتاب میں سے پہلا باب پڑھو گے تو ایلی ملک، جو نیومی کا ہسبینڈ ہے، نیومی کا ہسبینڈ ہے، یعنی عورت کا سر مرد، مرد کا سر مسیح، مسیح کا سر خدا۔ تو نیومی کا جو ہسبینڈ ہے ایلی ملک، اس کے نام کا مطلب ہے مکاشفہ ہے عبرانی میں۔ ایلی کا مطلب ہے خدا، ملک کا مطلب ہے راجہ، مطلب خدا بادشاہ ہے۔ تو عبرانی میں ملک کہتے ہیں راجہ کو، کنگ کو، بادشاہ کو۔ تو متی 27 باب اس کی 46 آیات میں، مطلب کہ جو بائبل خود سے یہ پڑھ کر جاننا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، کیونکہ سبھی ہبرو نہیں جانتے، سبھی کو ہبرو نہیں سمجھ آئے گی۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی۔ ایلی کا مطلب ہے خدا، خدا۔ تو نیومی کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ ایلی ملک۔ ملک کا بھی ہم بائبل میں سے ہی سیکھیں گے، اس کے نام کا ترجمہ۔ ایلی ایلی کا مطلب خدا، خدا۔ لاما سبقتانی یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، یعنی ایلی ایلی تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یعنی لاما سبقتانی۔ تو ایلی ملک، تو یہ جو ملک ہے عبرانیوں کی پستک میں سے آپ کو اس کے نام کا مکاشفہ مل جائے گا، ایلی ملک کے نام کا۔ اور یہ ملک صدق، ملک کہتے ہیں، ملک کا مطلب عبرانی میں راجہ ہی ہوتا ہے۔ تو ملک صدق شلیم کا بادشاہ، خدا تعالیٰ کا کاہن، ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دہاکی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور راست بازی کیسے ہے؟ ایمان سے۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، اور ایمان کے بانی کامل کرنے والے مسیح یسوع کو طاقت رہیں، اور وہ میراث ایمان کے سبب سے حاصل ہوتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو۔ تو راست بازی کا بادشاہ یعنی یسوع مسیحا ہے، اور پھر شلیم یعنی صلح کا بادشاہ۔ صلیب کے وسیلے یسوع مسیح نے اپنے بدن پر
सज़ा, सलीब का दुख सहकर, बदन के वसीले सलीब का दुख सहकर हमारी खुदा के साथ सुलह करवाई। यानी ये बे बाप बे माँ बे नस्बनामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना ज़िंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबी ठहरा। बस गौर करो कि ये कैसा बुज़ुर्ग था जिसको कौम के बुज़ुर्ग इब्राहिम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दिहाकी दी। अब लेवी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचि वो इब्राहिम की सुलब से पैदा हुए हों, शरीयत के मुताबिक, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई और शरीयत रही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक, दिहाकी लें। मगर जिसका नस्ब उनसे जुदा है उसने इब्राहिम से दिहाकी ली, और जिससे वादे किए गए थे उसके लिए बरकत चाहिए। और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। और यहाँ तो मरने वाले आदमी दिहाकी लेते हैं, दसवांश लेते हैं, मगर वहाँ वही लेता है जिसके हक़ में गवाही दी जाती है कि ज़िंदा है। बस हम कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दिहाकी लेता है इब्राहिम के ज़रिए से दिहाकी दी, इसलिए कि जिस वक्त मलके सिदक ने इब्राहिम का इस्तकबाल किया था वो उस वक्त तक अपने बाप की सुलब में था। बस अगर बनी लेवी की कहानत से कामलियत, क्योंकि शरीयत ने आज तक किसी को कामिल नहीं किया, किसी चीज़ को कामिल नहीं किया, हासिल होती, क्योंकि उसी की मदाहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलके सिदक के तरीके का पैदा हो और हारून के तरीके का ना गिना जाए। और जब मलके सिदक की मानिंद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुवाफिक नहीं बल्कि गैरफानी ज़िंदगी की क़ुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा और भी साफ ज़ाहिर हो गया, क्योंकि उसके हक़ में ये गवाही दी गई है कि तू मलके सिदक के तरीके का अब तक काहिन है। और रूत की किताब का पहला बाब, और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम एली मलक यानी खुदा बादशाह है, और उसकी बीवी का नाम नयोमी था, और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और किलियोन थे। ये यहूदा के बैतलहम के इफराती थे। काजी कहते हैं जो जोरावर और बहादुर को, जो महान से महान बड़े से बड़े काम करता हो। सबसे पहली बार इनका ज़िक्र होता है पैदाइश 6 बाब में, नूह नबी के वक्त, जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत है और जिनको उन्होंने चुना और उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर ज़बर थे, और बाद में जब खुदा के बेटे आदमियों की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। ये कादिम ज़माने के सूरमा हैं, यानी ये काजी हैं जो बड़े नामवर हुए हैं, ये काजी हैं। तो आसान भाषा में समझने के लिए पहचान के तौर पर समसून एक काजी था, ज़िदयोन एक काजी था, यानी ज़बरदस्त सूरमा थे ये। यहूदा के बारे में, यकूब का बेटा है जिसका नाम बाद में इज़राइल हुआ, यानी यकूब का नाम बाद में इज़राइल हुआ, और उसकी पत्नी है लिहा,
اس میں سے پیدا ہوا یہودا، لیہا کا بیٹا یہودا جس کے باپ کا نام یعقوب ہے، اس کے بعد اس کا نام اسرائیل ہوا۔ اور یہودا کے نام کا مطلب ہے خداوند کی ستائش ہو، یعنی جس کو ہم اکثر جب سلام دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں پریز دا لارڈ، تو ہاللویہ کا مطلب بھی یہی ہے، پریز دا لارڈ یعنی خداوند کی ستائش ہو۔ تو یہودا کے نام کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا کی ستائش ہو۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، تب اس نے کہا کہ اب میں خداوند کی ستائش کروں گی، یعنی پریز دا لارڈ۔ یہودا کے نام کا مطلب پیدائش 29 چیپٹر 35 ورس میں لکھا ہوا ہے، خداوند کی ستائش کروں گی، یعنی خداوند کی ستائش یعنی پریز دا لارڈ۔ یہودا کے نام کا مطلب ہے ہاللویہ کا مطلب، اس لیے اس کا نام یہودا رکھا۔ پھر اس کے اولاد ہونے میں توقف ہوا، اور اب یہودا کے قبیلے کا حصہ ان کے گھرانوں کے مطابق پورا ڈال کر ادوم کی سرحد تک اور جنوب میں دشت سندھ تک جو جنوب کے انتہائی حصے میں واقع ہے ٹھہرا، اور ان کی جنوبی حد دریائے شور کے انتہائی حصے کی اس کھاڑی سے جس کا رخ جنوب کی طرف ہے شروع ہوئی، اور وہ اکرابیم کی چڑھائی کی جنوبی سمت سے نکل سن ہوتی ہوئی قادیش برنیا کے جنوب کو گئی، پھر حسرون کے پاس سے ادار کو جا کر کرکا کو مڑی، اور وہاں سے ازمون ہوتی ہوئی مصر کے نالے کو جا نکلی، اور اس حد کا خاتمہ سمندر پر ہوا۔ یہی تمہاری جنوبی سرحد ہوگی، اور مشرقی سرحد یردن کے دائنے تک دریائے شور ہی ٹھہرا، اور اس کی شمالی حد اس دریا کی اس کھاڑی سے جو یردن کے دائنے پار ہے شروع ہوئی، اور یہ حد بیت حزلا کو جا کر اور بیتویل اربا کے شمال سے گزر کر روبین کے بیٹے بوہن کے پتھر کو پہنچی، پھر وہاں سے وہ حد عکور کی وادی ہوتی ہوئی دابیر کو گئی، اور وہاں سے شمال کی سمت کو چل کر جلجال کے سامنے جو ادمومیم کی چڑھائی کے مقابل ہے جا نکلی۔ یہ چڑھائی ندی کے جنوب میں ہے، پھر وہ حد عین شمس کے چشموں کے پاس ہو کر عین راجیل پہنچی، پھر وہی حد ہینومی کے بیٹے کی وادی میں سے ہو کر یبوسیوں کی بستی کے جنوب کو گئی۔ یروشلم وہی ہے، اور وہاں سے اس پہاڑی کی چوٹی کو جا نکلی جو وادی ہنوم کے مقابل مغرب کی طرف اور ریفائم کی وادی کے شمالی انتہائی حصے میں واقع ہے۔ پھر وہی حد پہاڑ کی چوٹی سے ابائے نفتوا کے چشمے کو گئی، اور وہاں سے کوہ، یہ پہاڑ ہے، کوہ افرون کے شہروں کے پاس جا نکلی، اور ادھر سے بالا تک جو کریات یاریم ہے پہنچی، اور بالا سے ہو کر مغرب کی سمت کوہ، یہ بھی پہاڑ ہے، کوہ شائر کو پھری، اور کوہ یاریم کے جو کسلون بھی کہلاتا ہے شمالی دامن کے پاس سے گزر کر بیت شمس
کی طرف اترتی ہوئی تمناک ہو گئی اور وہاں سے وہ حد اکرون کے شمال کو جا نکلی۔ پھر وہ سکرون سے ہو کر کوہ بلہا کے پاس سے گزرتی ہوئی یبنییل پر جا نکلی اور اس حد کا خاتمہ سمندر پر ہوا، اور مغربی سرحد بڑا سمندر اور اس کا ساحل تھا۔ بنی یہودا کی چاروں طرف کی حد ان کے گھرانوں کے مطابق یہی ہے۔ اور یعقوب بیرسبا سے نکل حران کی طرف چلا۔ بیت لحم کا کیا مطلب؟ بیت لحم، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر اور ایل کا مطلب ہے خدا، خدا کا گھر۔ اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے در لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا، اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا، یعنی بیتیل خدا کا گھر۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ نیومی کے نام کا مطلب ہوتا ہے خوشی، پیاری۔ محلون کے نام کا مطلب ہے بیمار آدمی، ونتی کرنے والا آدمی، جیسے 38 برس کا روگی تھا مسیح یشوع کے وقت۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا، اور یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برامڈے ہیں، ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور مزمردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا ہوا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اسے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل۔ پھر وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ اس کی پتنی کا نام نیومی تھا اور اس کا جو ایلی ملک اور نیومی کا دوسرا بیٹا تھا کلیون۔ اب کلیون کے نام کا مطلب ہے سب چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ آپ کو اس کے نام کا مطلب ملے گا پہلا پطرس 4 باب اس کی 7 آیات میں۔ کلیون کے نام کا مطلب ہے جو ایلی ملک یعنی خدا بادشاہ ہے، نیومی یعنی خوشی پیاری، اس کا مطلب ہے خدا بادشاہ ہے، اور نیومی کا مطلب خوشی پیاری، اور اس کے بیٹے کا نام ہے کلیون جو دوسرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے سب چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے جلد۔ اب ہم ناموں پر کیوں بات کریں؟ کیونکہ نام اپنے آپ میں ایک نبوت کرتے ہیں۔
نام اپنے آپ میں ایک نبوت ہے. جس شخص کا نام ہے، جب ہم اس کا بار بار نام لیتے ہیں تو تب ہم جو اس کے نام کا مطلب ہے اس کے لیے وہ نبوت کر رہے ہیں. تو نام ایک شبد ہے اور شبدوں میں اسپرٹ ہوتی ہے اور شبد اپنے آپ میں نبوت ہیں. ٹھیک ہے. تو بواز کے نام کا مطلب ہے شکتی میں، شکتی سے، یعنی اس میں شکتی ہے اور وہ اس شکتی سے کام کرتا ہے جس کے اندر طاقت ہے اور جو طاقت سے کام کرتا ہے. بواز جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یعنی بواز کے نام کا مطلب. فلپیوں 4 باب اس کی 13 آیت میں، خروج 15 باب اس کی 2 آیت میں، خداوند میرا زور اور راگ ہے اور وہی میری نجات بھی ٹھہرا. یعنی بواز ان کے گھرانے کی نجات ٹھہرا، نہومی کے گھرانے کی اور روت اور نیومی کے گھرانے کی. روت کے لیے اور نیومی کے گھرانے کے لیے بواز نجات ٹھہرا. اور بواز کے نام کا مطلب ہے طاقت، جس میں طاقت ہے اور جو طاقت سے کام کرتا ہے. تو خداوند میرا زور ہے. تو ناموں کا اس لیے ہم نے یہ ایپیسوڈ کیا کہ نام اپنے آپ میں نبوت ہیں. تو نام، جس نام کے شبد ہیں وہ شبد جو ہیں وہ اسپرٹ ہیں، اور اسپرٹوں جو اس کا مطلب ہے وہ جب ہم بار بار نام لیتے ہیں تو ہم اس کے لیے وہ نبوت کرتے ہیں کہ اس کے لیے وہ چیزیں پوری ہوں.